أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا
چوکھٹ سے لگے بیٹھے ہیں، ساری دنیا سے بچے بیٹھے ہیں، ساری دنیا سے بچے بیٹھے ہیں، اور کر رہے ہیں جو غلامی تیری، کر رہے ہیں جو غلامی تیری، وہ شہنشاہ بنے بیٹھے ہیں، تیری چوکھٹ سے لگے بیٹھے ہیں، اور چلتے ہیں تاج کے سینہ جو لوگ، چلتے ہیں تاج کے سینہ جو لوگ، تیری محفل میں دبے بیٹھے ہیں، تیری محفل میں دبے بیٹھے ہیں، تیری چوکھٹ سے لگے بیٹھے ہیں، اور جانے کیوں دیں گے کسی اور کو ہم، جانے کیوں دیں گے کسی اور کو ہم، آپ کو دل جو دیے بیٹھے ہیں، آپ کو دل جو دیے بیٹھے ہیں، تیری چوکھٹ سے لگے بیٹھے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون السائلون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مختصر تشریف فرما ہمارے مخلص اور محترم جناب مفتی معین الحق صاحب اور دیگر حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل حضرت مولانا بہاء الدین صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر سجائی گئی. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں اولیاء کرام کے صفات کا ذکر فرما رہا ہے. فرماتا ہے التائبون العابدون، میرے جو نیک بندے ہیں، جو محبوب بندے ہیں، وہ خوب توبہ کا اہتمام کریں. حدیث پاک میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جب بندہ مومن سچے دل سے اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت جل شانہ وعظم نوازہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہیں کی. آج ہم اور آپ اپنے حالات کو دیکھیں، اپنے گھر بار کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، تو آپ کو یہ ملے گا کہ ہم لوگ زیادہ تر گناہوں میں ملوث، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہ ہم اور آپ آسانی سے کر لیا جائے. حالانکہ مومن کی یہ شان اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا کہ جب مومن اول تو گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، حتی الامکان حتی الوقت. اگر بالاتفاق کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے تو وہ ایسا محسوس
محسوس کرتا ہے کہ جیسے کہ اس کے سر پر کسی نے پہاڑ جیسا بوجھ ڈالا۔ جب تک اس گناہ سے معافی طلب نہیں کر لیتا اس وقت تک اسے گناہ معافی طلب کر نہیں لیتا، اس کو جب تک سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ اور جو مومن نہیں ہے گناہ اس کا حال یہ ہے کہ گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ جیسے کسی نے مکھی کو اڑا دیا، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں زندگی اپنے گناہوں میں گزارتا ہوں۔ حالانکہ پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس انداز سے وہ اپنی زندگی گزارے کہ لوگ اس کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ اور یہ حدیث بھی اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا آئینہ۔ آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، کہیں اگر کوئی داغ ہے، کوئی دھبا ہے، کہیں آپ لگتا ہے کہ یہ چیز غیر مناسب ہے تو آپ فوراً اس چیز کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ آئینہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن کا آئینہ، اگر کوئی بے نمازی ہے اور کوئی نماز پڑھنے والا تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ ہمارا بھائی نماز پڑھتا ہے، ہمیں بھی نماز پڑھنا چاہیے، یہ ہمارا بھائی سچ بولتا ہے، ہمیں سچ بولنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ ہمارا بھائی وعدے کو پورا کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، ہمیں بھی وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا بھائی امانتوں کی خیانت نہیں کرتا بلکہ امانتوں کا حق ادا کرتا ہے، ہمیں بھی وقت کے اوپر امانت ادا کرتا ہے۔ صحابہ کرام تشریف فرما اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ مومن کیا کیا گناہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ تو بہت کر سکتا ہے مگر مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جو جھوٹا ہوگا وہ ایمان سے بالکل نکل جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سچے پکے مسلمان کی تین نشانیاں کہ جب بھی بولے گا تو سچ بولے گا، جب بھی وعدہ کرے گا تو وعدے کو پورا کرے گا، اور جب جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی امانت کا خیانت نہیں کرے گا بلکہ اس امانت کی پورے طریقے سے حفاظت کرے گا، اور جس کی امانت ہے اس کو سپرد کر دے گا۔ اور مایا کے سچے پکے مسلمان کی نشانی۔ صحابہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ یہ بتا دیں کہ جو نام کے مسلمان نام کے نہیں ان کی نشانیاں کیا؟ اللہ کا پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بولے گا تو جھوٹ بولے، جب بھی وعدہ کرے گا تو وعدے کو چھوڑ دے گا، جب بھی امانتیں رکھی جائیں گے خیانتیں کرے گا، اور جب دینی مسائل پر بحث و مباحثہ ہوگا بجائے سمجھنے اور سمجھانے کے۔ آپ دیکھیں کہ موجودہ وقت کے اندر یہ محرم حرام کا مہینہ جب آتا 10 محرم حرام سے گزر گئے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پاتا، اور ہم آپ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں تعلیمات دی، جو ہمیں سکھایا، ہم اور آپ اپنی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ذکر حضرت حسین کا ہوتا ہے، حالانکہ حضرت حسن کی نماز
اپنی زبان سے جملہ کرنا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین سے مقابلہ کیا اور ڈر کیا تو یقیناً اس معاملے میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے جو آپ کی تعلیمات ہیں یقیناً ان تعلیمات پر عمل کرتے ہم اور آپ اپنی زندگیوں کو گزاریں گے اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو پہلی صفت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک اور محبوب بندوں کی بیان فرمائی کہ وہ خوب توبہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اگر کوئی گناہ تقاضۂ بشری کے ان سے ہو بھی جاتا ہے فوراً اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو قرآن پاک کے اندر یہ آیت کریمہ آپ کو ملے گی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین بے شک رب تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور جو خوب پاکیزہ رہتے ہیں صاف ستھرے رہتے ہیں رب تبارک و تعالی ان سے محبت کرتا ہے۔ ہم اور آپ اپنے جسم کی پاکی کا لحاظ رکھتے ہیں کپڑوں کی پاکی کا لحاظ رکھتے ہیں جس مقام پر نماز پڑھتے ہیں اس مقام کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں ساتھ ساتھ ہمیں دل کی بھی پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کے اندر ہمیں سمجھا دیا کہ جو بے سر و سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے نہیں سکتا جو بے سر و سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے نہیں سکا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا دل بھی آئینے کی طرح پاک صاف ایک واقعہ حدیث مبارک میں لکھا ہوا حضرت انس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی تمہارے پاس تھوڑی دیر میں ایک شخص آ رہا ہے جو جنتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جنت کی آنکھ میں بچا تھوڑی دیر گزری وہ شخص تشریف لائے انصاری صحابی گاڑی سے پانی کے وضو کے قطرات گر رہے معمولی سی بات صحابہ کرام کے درمیان سب سے پیچھے جا کے بیٹھے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں کرتے ہیں چند باتیں کرنے کے بعد اجازت لیتے ہیں پھر اسی دن دوسرے دن اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق کر کے ان کی زندگی جنت کی بشارت کہ یہ انسان جنتی ہے کہ وہ تشریف لائے تھوڑی دیر بیٹھے گفتگو کی یہی معاملہ دوسرے دن بھی ہوا اب ایک صحابی وہاں موجود تھے مجھے فکر ہوئی اور آپ سمجھ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چاہتے تھے کہ جنت میں ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دنیا میں ضرور تھے مگر ان کا دل دنیا میں نہیں تھا وہ چاہتے تھے کہ رب تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرما دے اور جنت میں آسانی سے نہیں جائے حفظ الجنت بالمکاری اللہ کا پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سختیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو گھیر دیا ہے جو قربانیاں دے گا جو سختیوں کو برداشت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اب اس صحابی کے ساتھ جو شخص بیٹھے ہوئے تھے پیچھے پیچھے کر گئے اور جب ان کا گھر قریب آیا تو کہنے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر پر مجھے مہمان آپ دور حاضر کو دیکھیں
کہ مہمان نوازی کی جو آج معاملات میں آپ کو مشغول ہو جاتے ہیں۔ پہلے مہمان کا آنا باعث ثواب باعث برکت انسان سمجھتا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس میسر تھا وہ حاضر کر دیا، یعنی خوشی کا اظہار، اخلاق کا اظہار اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس کوئی اپنا آ جائے، کوئی رشتے دار آ جائے تو ہمارے چہرے کے معاملات بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی اس کا آنا ہم اچھا نہیں سکتے۔ ہمارے اور آپ کے یہ معاملہ صحابہ کرام جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہمان نوازی میں سب سے بلند مقام، سب سے اعلیٰ مقام۔ اس شخص نے کہا کہ میں آپ کے یہاں مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ نے اس کو اجازت دے دی کہ آپ مہمان بن جائیں۔ اب وہ جب مہمان بنا تو رات کو اٹھ کر دیکھتا تھا کہ یہ شخص رات کو کیا کرتے ہیں، کون سا ایسا وظیفہ پڑھتے ہیں، کون سا ایسا عمل اختیار کرتے ہیں، کون سی ایسی نفلی عبادتیں کرتے ہیں، تاکہ وہ عبادتیں، وہ طریقے اور وہ تلاوتیں میں بھی اختیار کرتا ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے تعلق سے بھی جنت کی بشارت مجھے سنا۔ تو 3 دن تک برابر انہوں نے ان کو دیکھا، ان کی تحقیق کی، گفتگو کی، اگر کوئی نئی بات نہیں ہو۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے اور انہوں نے جانے کی اجازت دی تو پوچھا کہ آئے آپ مہمان بن کے جو آئے تھے کیا اس کی وجہ؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی تھی، میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کا کوئی عمل دیکھو، کوئی طریقہ دیکھو، نماز کا کوئی انداز دیکھو، وہ نماز اسی انداز سے پڑھا کروں، تلاوت اسی انداز سے کیا کروں، تاکہ مجھے میرے تعلق سے بھی اللہ کے رسول سے فیصلہ کروں۔ تو وہ شخص کہنے لگے کہ میں جو نماز آپ پڑھتے ہو اسی انداز سے، جو قرآن کی تلاوت تم کرتے ہو اسی انداز سے کرتا، جو گھریلو معاملات جس انداز سے تم کرتے ہو اسی انداز سے کرتا، مگر جب رات کو میں سوتا تو میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے تعلق سے نہ کوئی بغض ہوتا ہے، نہ کوئی حسد ہوتا ہے، نہ کوئی کینہ ہوتا ہے، میرا دل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تعلق سے یہ خوشخبری سنائی۔ تو ہم اور آپ یہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے، تو جس طریقے سے ہمارے جسم پاک ہوتے ہیں، ہمارے دماغ پاک ہوتے ہیں، ہماری کمائیاں پاکیزہ ہوتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمارے دل بھی پاک و صاف ہونا چاہیے، اور ہمارے دل کے اندر کسی کی بھی تعلق سے کوئی نہ بدلنا۔ فرمایا ایک ذاتی دشمنی ہوتی، ذاتی معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اور ایک دینی معاملہ۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ذاتی معاملات میں کہیں بگاڑ پیدا ہو جائے، کہا سنی ہو جائے، اونچی آواز سے کوئی آپ سے بات کر لے اور آپ اس سے ناراض ہو جائے، فرمایا کہ 3 دن کے اندر اپنے معاملات کو ہموار کرنا، اپنی تمام جو قطع تعلقی ہمارے درمیان عائد ہو گئے اس کو ختم کرنا۔ خدا نہ خواستہ اگر ان 3 دن کے اندر فریقین میں سے کسی ایک فریق کا نہ چاہتے ہوئے آج انسان شکر کی نہیں پڑتی، دل میں اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میرے ان سے معاملات بگڑ گئے، میری صورت سے معاملات درست ہو جائے، نیت تو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے۔ اور قرآن نے بھی کہہ دیا انہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں میں وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے ہیں کوئی نہیں جانتا، اللہ تبارک و تعالی نے نیت کیا۔ اور آپ کی نیت ہی نہیں تھی کہ میرے بھائی سے معاملات بگڑے ہوئے کسی صورت سے سدھارے جائیں، آپس میں تعلقات کو بہتر بنایا جائے، اور دونوں بالکل اڑے ہوئے تھے کہ نہیں میں ایک دوسرے کی صورت کو نہیں دیکھوں گا، ایک دوسرے سے بات
یاد رکھنا خدا نہ ایسی نسل کیونکہ موت ہر حال میں ہمیں اور آپ کو آنے والی ہے موت سے ہم اور آپ بچنے والے قرآن نے بار بار آگاہ کیا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے موت کا مزہ چکھنا ہے جو دنیا میں آیا ہے یقیناً اس دنیا سے اسے ضرور جانا ہے ہمیشہ کوئی رہنے والا یہاں پہ آنے والا نہیں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آیا ہے چند روزہ زندگی ہے اللہ تبارک و تعالی ایمان